الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز و محتشم برادران اسلام، آج کی اس درس قرآن میں میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ان کے عمل نیک و بد کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ آج اس آیت کے ضمن میں صحت توبہ کی شرط بیان کروں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین عزیز وقار برادران اسلام، توبہ کا ثمر یہ ہے کہ اس سے جذبہ ادراک پیدا ہو۔ صحت توبہ کا تعلق حال اور ماضی دونوں سے ہے۔ حال سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جن ممنوعات معاصی کا مرتکب ہو رہا ہے اور جنہیں کرتا چلا آ رہا ہے ان کو ترک کر دے، اور جس فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہے اسے فوراً ادا کر دے۔ ماضی سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جس فرض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہو گئی ہے اسے آئندہ پورا کرے، ترک معاصی اور اطاعت پر مرتے دم تک قائم رہے۔ صحت توبہ کا ماضی سے تعلق ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنے خیال کو اس دن کی طرف موڑ دے جس دن بالغ ہوا تھا، اور اس دن تک غور کرے جس دن اس نے توبہ کی ہے، اور پھر حساب لگائے کہ اس کی عمر کے کتنے سال، کتنے دن، کتنی گھڑیاں اور کتنے سانس گزرے ہیں، اور غور کرے کہ اس عرصے میں اس سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کس قدر معاصی کا ارتکاب ہوا ہے۔ طاعت و عبادات میں اس طرح غور کرے کہ اس نے کتنی نمازیں اس کی شرائط و ارکان کے بغیر پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں سرے سے پڑھی ہی نہیں، کتنی نمازیں بغیر وضو ادا کی ہیں اور کتنی ناکارہ وضو کے ساتھ پڑھی ہیں۔ مثلاً وضو میں نیت کی نہیں کی، یا یہ کہ واجبات وضو کو ترک کیا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، پیر دھونا بھول گیا یا ٹال دیا، یا ناپاک کپڑوں یا ریشمی لباس یا غصب کیے ہوئے کپڑوں اور مغصوبہ زمین یعنی جس پر قبضہ کیا ہو اس پر نماز ادا کی۔ اب ایسا شخص جو سن بلوغت کے
دن سے اپنی توبہ کے دن تک تمام فرائض کی قضا کرے، سب سے پہلے ان تمام فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو جو اس سے قضا ہوئے، اور اس وقت تک قضا ادا کرتا رہے جب تک موجودہ وقت کی نماز کا وقت نہ آ جائے۔ موجودہ نماز کا وقت آ جانے پر اسے ادا کرے، پھر قضا پڑھنا شروع کر دے یہاں تک کہ تمام نمازیں ادا ہو جائیں۔ جب جماعت ہونے لگے تو اس کے ساتھ بھی قضا کی نیت سے شامل ہو جائے، اور جماعت کے بعد پھر حسب معمول تنخواہ لوٹاتا رہے یہاں تک کہ جب اس وقت کی نماز کا وقت تنگ ہونے لگے تو موجودہ وقت کی نماز ادا کی نیت سے تنخواہ پڑھ لے، اور امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو فوت شدہ نماز کی قضا قرار دے لے۔ قضا میں یہ تمام احتیاط اس لیے کرے کہ اسے ترتیب حاصل ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یعنی جو بالترتیب قضا واجب ہے، یہ حملیوں کے ہاں اگرچہ وقتی نماز جماعت سے امام کے ساتھ ادا کی نیت سے پڑھ لی ہے تو وہ اس کی ادا ہے، موجودہ وقت کی نماز تنخواہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر زیادہ صحیح پہلی صورت ہی ہے۔ اور معزز سامعین عزیز وقات، یوٹیوب میرا جو چینل ہے سید عباد شاہ قادری، اس پر آپ دیکھیں جو قضاء عمری کے بارے میں نے جو بیان کیا ہوا ہے، اس میں پوری فقہ حنفی کے مطابق وہ پوری ڈیٹیل آپ کو موجود وہاں سے مل جائے گی۔ لیکن اگر اس کا شمول ان لوگوں میں رہا اور ان لوگوں میں اس کی زندگی گزاری جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وآخرون تعرفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ان کے عمل نیک اور بد کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دے۔ یعنی جب ان لوگوں پر ایمان کا غلبہ ہوتا ہے تو نماز روزہ خوب اچھی طرح ادا کرتے ہیں، نجاست اور حرام شرعی سے بچتے ہیں اور اپنے دین میں احتیاط کرتے ہیں، اور جب ان پر بدبختی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو شیطان بہکاتا ہے، وہ نماز میں کوتاہی، اس کی شرائط و ارکان ادا کرنے میں قائلی اور سستی برتتے ہیں، کچھ ادا کرتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی دن نماز پڑھی کسی دن نہیں پڑھی، یا دن رات میں 2-1 نمازیں پڑھ لیں باقی چھوڑ دی نہیں پڑھی۔ ان کے لیے اس صورت میں لازم یہ ہے کہ خوب کوشش کر کے یقین کے مرتبے تک پہنچے اور نمازوں کو تمام کمال طریقے سے جس طرح شریعت نے شروع کیا ہے بجا لائے، یعنی ترتیب کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ جس نماز کے کمال ادا کرنے کا یقین ہو اسے دوبارہ نہ لوٹائے۔ لیکن اگر اولا اور بہتر کا آرزو مند ہے تو اس میں اگرچہ بہت دشواری ہے مگر سب نمازیں لوٹائے، اس صورت میں ادا کی تکمیل و تعمیل میں جو کوتاہی واقع ہوتی ہے اس کی درستگی ہو جائے گی، اور یہ نمازیں ان احکام میں کوتاہی کا کفارہ بن جائیں گی جو اس سے سرزد ہو چکی ہے۔ مثلا کبھی جھوٹ بولا تھا یا ناجائز طور پر روزی کمائی تھی تو ان گناہوں کا کفارہ ان نمازوں سے ادا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں جنت کے اندر اس کے مراتب بلند ہوں گے، بشرط یہ کہ توبہ کی حالت میں اسلام اور سنت رسول پر اس کی موت واقع ہو۔ تائب جب تمام فوت شدہ فرائض کی قضا لوٹانے سے فارغ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے مہلت اور عمر عطا فرمائے اور اپنی طاعت و بندگی کی توفیق اسے مرحمت فرمائے اور اپنی اطاعت کے لیے اسے منتخب فرمائے اور اسے استقامت بخشے، اپنے محبت کرنے والوں میں اسے محسوب کرے، اسے ضلالت و گمراہی سے بچائے، اسے شیطان کی پیروی اور اس کی دوستی اور ہوا و ہوس کی لذت سے محفوظ رکھے، دنیا سے اس کا منہ موڑ کر اسے آخرت کی طرف متوجہ کر دے، تو اسے چاہیے کہ معاقدہ سنتوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جائے، جو معاقدہ سنتیں فوت ہو چکی ہیں ان کی قضا پوری کرے، اور فوت شدہ متعلقات نماز کو ادا کرنے میں اسی طرح مشغول ہو جس کی تفصیل فرائض کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں پہلے۔ اس کے بعد وہ تہجد، رات کی نماز اور
ان اوراد و وظائف میں مشغول ہو جائے جن کا مفصل ذکر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں درس قرآن میں درس کو انشاءاللہ کروں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہ گیا ایک مسئلہ طائب کے روزوں کا قضا، یعنی اب رہا طائب کے روزوں کی قضا کا مسئلہ، تو جس نے سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، قصداً روزہ نہیں رکھا، یا رات سے قصداً یا سہواً نیت کو چھوڑ دیا، یعنی بغیر نیت کے روزہ رکھ لیا، تو ایسے تمام روزوں کی قضا دوبارہ رکھے، باقی چھوڑ دے۔ ہاں اگر احتیاط پیش نظر ہے تو سب کی قضا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا کرے تو سن بلوغت سے توبہ کے دن تک حساب کرے، یعنی تمام روزوں کو شمار کرے۔ اگر 10 سال گزرے ہوں تو 10 ماہ کے، اور اگر 12 سال گزرے ہوں تو 12 مہینے کے روزے رکھے، غرض کہ ہر سال کے لیے 1 ماہ کے روزوں کی قضا ادا کرے۔ یہ قضا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہوگی۔ اب اس کی زکوٰۃ ہے اور اس کی طائب کے قضا حج کی ادائیگی ہے، اور اس طرح دوسری چیزیں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ درس قرآن میں ضرور بیان کروں گا۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کریں، اور اس پر جتنے بھی ہمارے بیان ہیں درس قرآن ہیں وہ آپ سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ وہاں سے سن کر تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔